خوش آمدید آپ سبھی کا ایک بار پھر سے جے کے نیوز پوائنٹ کے لائیو براڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا دوست عاقب ڈار۔ ناظرین، وادی کشمیر سے اب 2025 کے لیے جن حجاجوں نے فارم بھرے تھے اب باضابطہ طور ان کی پیمنٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن کہیں ایسے حجاج جو پسند کرتے کہ ہم پرائیویٹ حج بیت اللہ کریں، کیونکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کئی سارے ایسے حجاج حج بیت اللہ کے دوران ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے حجاجوں کو جب وہ واپس آئے، جب ان کا ارائیول تھا تو ہم نے ان سے بات کی تو کافی زیادہ خفا وہ نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے وادی کشمیر سے ان حجاجوں کو لے جانے کا ان کا اہم رول ادا ہوتا ہے عمر نذیر تبت بقال صاحب۔ ان سے آج تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے آج ایک لسٹ جاری کیا گیا ہے اور اس میں باضابطہ طور کون سا اس میں ایلیجیبل ہے اور کون سے ایسے آپریٹرس ہیں جو اس بار ایلیجیبل ہو چکے ہیں، جو حج بیت اللہ ان ٹور آپریٹرس کو کرائیں گے، اور باقی جو لوازمات ہوتے ہیں اور کیا کچھ حجاج کو کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے ان کو دور رہنا چاہیے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس بار حج بیت اللہ کے لیے لگ بھگ 3000 کے قریب حجاجوں نے گورنمنٹ کوٹا میں فارم بھرے تھے، لیکن ہم دن بدن اس میں جو گراف ہے وہ ڈاؤن ہوتے جا رہا ہے، لیکن پرائیویٹائز کو زیادہ لوگ اب پریفر کر رہے ہیں۔ اس کے وجوہات کیا؟ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے، اب حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے آج ایک لسٹ بھی جاری ہوا ہے، اس میں باضابطہ طور ٹور آپریٹرز کو جو ایلیجیبل ہے ان کا لسٹ ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ جناب بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو میں اس موضوع پہ بات کروں گا جو یہ حج کمیٹی میں جو اس بار جو نمبر ہے وہ ڈکریز کیوں ہوا۔ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا حادثات پیش آئے، وہاں پہ جو ارینجمنٹ حج کمیٹی آف انڈیا کے تھے، جو زائرین کشمیر سے یا باقی اسٹیٹوں سے گئے تھے، ان کی فیسلٹیز کے بارے میں کیا وہاں پہ معاملات پیش آئے، اس وجہ کو مد نظر رکھ کے اس بار لوگوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا۔ پہلی بات، جو لاسٹ ایئر جو مین امپورٹنٹ چیز جو مس ہینڈلنگ آف پلگرمز ہوئی، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اسٹیمپیڈ پانی کی وجہ سے، فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو گزر گئے۔ دوسری چیز، جو وہاں پہ جو حج کمیٹی کے جو ارینجمنٹس رہتے وہ سیٹسفیکٹری نہیں رہتے جو کہ پہلے ہوتے تھے، اور ایڈورس ہیٹ کی وجہ سے لوگوں کا اس بار مائنڈ چینج ہو گیا۔ بالکل، اس بار جو ڈراپ ہوا اس کی ایک وجوہات یہ میں بولوں گا کہ لاسٹ ایئر کے جو کنڈیشنز رہے، وہاں سے آ کے لوگوں میں فیئر سائیکوسس ہوا کہ ہائی وہاں پہ فیسلٹیز ٹھیک نہیں تھی، وہاں پہ گرمی تھی، باقی چیز تھی۔ دوسرا، جو موسم وہاں پہ ایڈورس ویدر کنڈیشنز، کیونکہ دن بدن آنے والے 2-3 سال میں حج گرمی کے مہینوں میں رہے گا، unless and until وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہوگی حاجی کمفرٹیبل نہیں رہے گا۔ تیسرا، جو سب کہہ رہے کہ اکنامیکل ڈسٹریس ہے، فائنینشیل ڈسٹریس ہے، میں یہ مانتا ہوں فائنینشیل ڈسٹریس ڈے ٹو ڈے لیونگ میں ہے، ڈے ٹو ڈے سنیریو میں ہے، مگر حج پہ جانے والا زائرین اس نے اپنا مائنڈ 3 سال 4 سال سے بنایا ہوتا ہے۔ یہ حج کے پیسے ایک زائرین کے جمع زندگی بھر کے جمع کی کمائی یہ الگ ہوتی ہے، تو اس سے فائنینشیل ڈسٹریس کو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ بٹ جو ڈراپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ وجوہات ہے، جو فیسلٹیز کا ڈراپ آؤٹ وہاں پہ ہے، اس کا ایک میجر وجہ یہ ہے۔ دوسری بات، دلی سے اگر آپ جا رہے ہیں اور سری نگر سے آپ کا پورٹ آف بورڈنگ سری نگر ہے، دلی ہے، حج کمیٹی میں ہی اس میں تقریباً 80,000 روپے کا فرق ہے۔ جو کوئی حج کمیٹی سے جانا چاہتا ہے وہ اگر دلی سے جاتا ہے وہ 80,000 روپیہ کم دیتا ہے بنسبت کہ جو زائرین سری نگر سے فلائٹ بورڈ کرتا ہے، اور جب وہی پیسہ 480 4.5 کے آس پاس پرائیویٹ پہ 5-5.5 کے آس پاس لے کے جاتے ہیں لوگ، تو اسی کو مد نظر رکھ کے لوگوں نے اپنا ذہن بنایا ہے کہ وہ پرائیویٹ میں جائیں گے۔ یہ اس کی مین وجوہات ہے۔ اچھا، آج جو لسٹ آیا ہے اس میں باضابطہ طور یہ دکھایا گیا ہے کہ کون کون سا ایلیجیبل ہے، تو وادی کشمیر میں
کتنے ایسے آپریٹرز ہیں جو اس بار ایلیجبل ہو چکے ہیں؟ دیکھیے جو پہلا لسٹ آیا گورنمنٹ آف انڈیا کا اس میں 14 کمپنیز یہاں پہ کوالیفائی ہو چکی ہے. اس کے بعد اس میں جو پروسیس تھا وہ کنسورٹیم کا پروسیس تھا, جو فارمیلٹیز تھی وہ پوری کرنی تھی. اس کے بعد جو لوگ کنسورٹیم کے پروسیس میں کوالیفائی کر چکے ہیں اس کے بعد لسٹ آیا. اس میں 10 کمپنیز ایسی ہے, کسی کو 50 کسی کو 100, اور 4 کمپنیز ہماری ایسی ہے جن کو کسی کو 3 سیٹیں یا کسی کو 4 سیٹیں دی گئی ہے. یہ 158 کمپنیز آل اکراس انڈیا ہے جن کو 3 یا 4 سیٹیں دی. وہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, اس کا کل ہیئرنگ تھا بٹ اٹ ہیز بین ڈیفرڈ ٹو 12th کو نئی ہیئرنگ ہوگی اس کی. تو اس کے بعد ان کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ 12 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے آئے گا. جو 4 کمپنیز ہیں ان کو 50 سیٹیں دی جائے گی کہ کچھ نہیں دیا جائے گا, کہ یہی 4 جو ان کو 3 یا 4 کی الاٹمنٹ ہے وہی دی جائے گی. اس کے بغیر یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ کنسورٹیم یہ نہیں ہے کہ اگر میں ادھر ممبر ہوں, آپ میری ایسوسیشن کے ممبر ہیں, آپ بھی کنسورٹیم کے ممبر ہیں, ایسا نہیں ہے. جس کسی کو گورنمنٹ آف انڈیا نے کوالیفائی کیا ہے, کوٹا الاٹ کیا ہے, وہ ہی کنسورٹیم کا ممبر ہو سکتا ہے. کیا یہاں پہ کوئی کنسورٹیم ہے؟ نہیں, کسی نے ایلیجبل کیا ابھی تک؟ یہاں پہ کنسورٹیم میں جو ممبرز بنے, کنسورٹیم ہولڈر ابھی کوئی نہیں ہے. یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے. دیکھیے کیا ہے, یہ لیڈ ایچ جی او ہے. لیڈ ایچ جی او بنایا گیا ہے, اس کے ساتھ 19 لوگوں کو جوائن کرنا ہے. جیسے میں ایک کمپنی ہوں, دلی بامبے میں اور کمپنیز, ہم 20 کمپنیوں کو جوڑ کے ایک کنسورٹیم. یہ 20 کمپنیاں وہ ہے جو رجسٹر کی گئی ہے جن کو کوٹا الاٹ کیا گیا. جس کسی کو کوٹا الاٹ نہیں کیا گیا وہ کنسورٹیم کا ممبر نہیں ہو سکتا ہے. 20 کمپنیز کو جوڑ کے ایک کنسورٹیم بنتا ہے. کنسورٹیم اس لیے ہے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے جو اس بار جو سرکولر جاری کیا وہ انڈیویجول کمپنیز کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے, وہ ایک کنسورٹیم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اس کے کانسٹیٹوئنٹ 20 ہے. جو نئی کمپنی, فار ایگزامپل میری کمپنی اے ہے یا بی ہے, اے بی کو چھوڑ کے ہم نے ایکس کمپنی بنائی, اس میں ایکس کمپنی کے 20 کانسٹیٹوئنٹ ممبرز ہیں. سو دیر آر 20 پارٹنرز فار دیٹ کمپنی جو کہ حج آپریشنز کو انجام دے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوٹا نہیں ہے آپ بھی کنسورٹیم کے ممبر ہیں. اینی ون میں یہ اور واضح کرتا ہوں, جس کسی بھی کمپنی کے پاس حج کوٹا ہے, الاٹمنٹ ہے, وہی کمپنی کنسورٹیم کا ممبر ہے. اور دوسری بات میں آپ کے اسے پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی بہت کمپنیز ہے جو کنسورٹیم میں آئی ہیں جن کے پاس کوٹا ہے, وہ کنسورٹیم کے ممبرز. اور بھی کمپنی یہاں پہ ایسی ہے جو کہ حج پہ لوگوں کو لے کے جاتی. یہی گزارش رہے گی جو کمپنیز کوالیفائڈ ہے اور جن کمپنیز کی ریپوٹیشن ہے جو یہ کام پچھلے 20 سال 25 سال سے کر رہی, ان سے لوگ رابطہ کرے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو 10 کمپنیز یا 14 کمپنیز کا کوٹا ہے وہی سفائز کرے گا سب لوگوں کو جانے کے لیے. اور بھی لوگ ہیں, ان کے ٹائپس ہے, ان کے اپنے یہ ہے, وہ دے کین ایکسپلور دیٹ آپشن. بٹ ویری امپورٹنٹ از دا کریڈیبلٹی. جس کسی کے ساتھ بھی جائیں دے شوڈ چیک دا بیک گراؤنڈ چیک, اس کی کریڈیبلٹی کو چیک. اور یہ گزارش میں لوگوں کو کرتا ہوں کہ جانے والے زائرین کو, وہ فیس بک پہ ایڈ دیکھتے ہیں, گھر میں کوئی آدمی بیٹھتا, دلی میں کوئی آدمی ہے, کشمیر میں سوشل میڈیا پہ ایڈ دے رہا میں جی حج پہ. لاسٹ ایئر بھی ایسے مسئلے پیش آئے کہ جہاں پہ ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے پاس وہ کمپلینٹس آئی ان کمپنیز کی, فیس بک پہ ایڈ دیکھا ہے, وہ انہوں نے بک کیا, پیسے دیے, اور وہاں پہ ان کو بہت مشکلات سامنے آئی. سر یہ بتا دیجیے کہ اب رمضان آنے والا ہے, اس رمضان میں کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے, لیکن بہت سارے شکایتیں بھی ہیں اور آپ کے پاس بھی وہ شکایتیں پہنچی ہوگی. کیا کیا چیزیں آپ یہاں پہ جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو کیا کیا چیزیں آپ یہاں پہ ہی پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کو دقت نہ ہو جائے, یہاں پہ آپ ان کو کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز جو کہ ایک زائرین چاہے عمرہ یا حج پہ جانے والا ہو, ٹور آپریٹرز کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ اس پہ پوری کلیئرٹی سے انفارمیشن پاس آن کی جائے. ہوٹل کون سا ہے, کہاں پہ ہے, کتنی دوری پہ ہے, کون سی فلائٹ ہے,
کس ایئر لائن سے جائے اور اس پہ کیا ٹیکس ہے. کیونکہ میں کسی کو بولوں گا ہاں جی آپ کا پیکیج 2 لاکھ روپیہ، میں ٹیکس کے بارے میں بات نہیں. یہ کمپلسنٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پیکیج بک کرتے ہیں اس پہ جی ایس ٹی کا کمپوننٹ ہے، اس پہ ٹی سی ایس کا کمپوننٹ ہے، اور یہ ٹی سی ایس کا جو کمپوننٹ ہے یہ ریفنڈیبل ہے، یہ ایک حاجی یا عمرہ زائرین کو واپس ملتا ہے. سو اس بات پہ کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پیکیج میں ٹیکس کا کمپوننٹ کیا ہے، ریفنڈ کیا ہے. اس بات پہ زائرین کو پوری بات کرنی چاہیے. دوسری چیز ٹور آپریٹرز سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلیئرلی واضح کیا کریں کہ موسم ہمارے حد اختیار میں نہیں ہے، کل کو فلائٹ کینسل ہوتی ہے، کل کو کچھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں ٹور آپریٹر کے بس میں نہیں ہے. یہ چیزیں زائرین کو جب پہلے سے ہی پتہ ہو اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ باضابطہ ڈیفائنڈ کی گئی ہو، تب جا کے اس میں کوئی مسئلات نہیں، کوئی ایشوز ارائز ہونے کے چانسز نہیں. بہت سارے ایسے جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں پھر لاسٹ میں وہ کوئریز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں جی آپ ایئر فیئر نہیں دے رہے، ہمیں پھر سے دینا پڑتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا کمیونیکیشن گیپس ہے یا کچھ اور چیزیں ان کے ساتھ ہوئی؟ دیکھیے جی، پہلی جو اس میں ایئر فیئرز اگر پیکیج فکسڈ ہے اس میں ایئر فیئر اگر بڑھتا ہے، انلیس اینڈ انٹل آپ کے بروشر میں یہ کلیئرلی ڈیفائن کر کے نہ ہو ڈالر یا ریال آپ کے حد اختیار میں نہیں ہے، ایئر فیئر آپ کے بس میں نہیں. اینی انکریز اور ڈیکریز ان ایئر فیئر اور دا ریٹ آف ڈالر اور ریال ہیز ٹو بی بورن بائی دا پلگرم. اٹ شوڈ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ. جو جانے والا زائرین ہے اس کو بھی یہ پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرا ٹکٹ بڑھ گیا اس کا پیسہ مجھے دینا ہے، اگر ڈالر یا ریال بڑھ گیا اس کا ڈفرنس مجھے دینا ہے. جب تک یہ چیزیں کلیئرلی لوگوں کو نہیں بتائی جائیں گی یہ مسئلے تو ہونے. اب میرے ذہن میں یہ رہے گا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بک کروں، بعد میں دیکھا جائے ان گرے ایریاز پہ بات ہی نہیں کروں، کل کو مسائل تو آنے ہی ہیں اگر ان چیزوں پہ کلیئرٹی پہلے سے نہ ہو. عمر صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ایک یہاں پہ ہیں جو 5 اسٹار اکاموڈیشن وہاں پہ دیتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بہت ہوا کرتے تھے، لیکن آج جو میں دیکھتا ہوں تو آج اس لسٹ میں آپ آتے ہیں. لیکن آپ سے ہی یہ سوال بنتا ہے، جب آپ کسی گروپ کو یہاں سے بھیجتے ہیں کیا آپ ان کو یہاں پہ ہی ہر ایک چیز کلیئر کر کے دیتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے حجاج ہو یا جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو وہاں پہ دقتیں کافی زیادہ آتی ہیں. دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کسی کا بزنس ماڈل آف آپریشن ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں ہمارا وے آف ورکنگ. جب میں نے پہلے ہوٹل بک کیا ہے، ہوٹلز کو پیمنٹ کی ہے، دیر از نو چانس آف ڈینائل. بینک سے پیسہ جاتا ہے، ٹیکس پے کیا جاتا ہے، ہوٹلز ریسیو کرتے ہیں، ریمیٹنس کاپیز ہوتی، اس میں بیک آؤٹ ہونے کا چانس نہیں ہے. اسی لیے ہم جو ہوٹل ادھر بیچتے ہیں، چاہے میریڈین ہو، مارڈن ہے، یہ ہم ود کنفرمیشن بیچتے ہیں. اس میں ہم وہاں جا کے ہوٹل نہیں بدلتے. وائل ایز اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وی آر ویری ویری مچ کلیئر. ان ہوٹلز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں پورا سال بھر، ہماری بکنگز ان کے پاس، اور ان کا جو پیمنٹ ہے وہ تھرو بینکنگ چینل، وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ کی بکنگ نہیں ہے یا آپ کا پیسہ نہیں آیا. سو دیٹ از دا مین ریزن کہ دیر از اے کنفرمیشن فار واٹ وی سیل. آخر میں یہ سوال ہے، جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے اس بار جائیں گے، پرائیویٹ حج بیت اللہ کریں گے، ان کے لیے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس اس بار ہوں گے؟ جناب اس بار پہلی بات جو ان سے یہ رہے گی کہ ایک جینیون ٹور آپریٹر کو چوز کریں، اپنی پیکیجز کو تھریڈ بیئر ڈسکس کریں، اور مینا کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو مینا میں آپ کی لوکیشن کیا ہے، ٹینٹ کدھر ہے، کتنے کلومیٹر دور ہے، ٹینٹ میں اے سی ہے، نان اے سی ہے، کتنے لوگ ٹینٹ میں ہے، ان موضوعوں پہ بات کریں. بسز حج کے 5 دنوں ہے، کیونکہ ڈی کیٹیگری جو آج کل عام ہے وہ 3.5-4 کلومیٹر کے آس پاس جمرات سے اس کا ڈسٹنس ہے، اس پہ باضابطہ بات کرے. لوگ تو اس باتوں میں جاتے نہیں، وہ بولتے ہیں ہم کو حج کرنا ہے، مگر وہاں پہ جب وہ پہنچتے چلنا ہوتا ہے، بہت مشکلیں پیش آتی ہے. ڈی کیٹیگری کے بارے میں باضابطہ، چاہے زون اے ہو، بی ہو، سی ہو، ڈی ہو، ایک ٹور آپریٹر نے اور ایک حاجی کو
یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اے کدھر ہے، بی کدھر ہے، سی کدھر ہے، ڈی کدھر ہے. کل کو پرائس دیکھ کے کوئی سستا بیچ رہا ہے، پرائس کم ہے، اس کا ڈی کیٹیگری ہے، وہاں پہ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، وہ مسئلے بن جاتے ہیں. تا اس چیز کو پورا ڈیفائن کرے کہ مینا میں ہم کہاں ہے، اے سی ٹینٹ میں ہے. بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو آیا ڈیزرٹ کولر ادھر ہر کسی ٹینٹ میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈیزرٹ کولر کو اے سی بولتے ہیں. تو یہ پورا ڈیفائن کرے کہ یہ سپلٹ اے سی ہے، کولر ہے، ٹینٹ میں کتنے لوگ ہیں، واش رومز کا کیا ارینجمنٹ ہے، بس کا کیا ارینجمنٹ، ان چیزوں کو اپنا پیکیج بک کرنے سے پہلے ڈیفائن کریں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے عمر نذیر تبت بکال صاحب. تفصیلاً جاننے کی کوشش کی ہے، اور اس بار کیونکہ رمضان بھی آنے والا ہے، اس میں لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حج بیت اللہ کے لیے بھی لوگوں نے فارم بھرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اچھے ٹور آپریٹر کو چنیں جو بھی ان کے ساتھ ہو، جو رجسٹرڈ ہو، جن کو کوٹا ملا ہو، ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں اور اچھے سے چیزوں کو ڈیفائن کریں ان کے ساتھ، اور اپنے پیکیج کو ایکسپلین بہت اچھے سے کریں. تب جا کے لوگوں کی شکایتیں، کیونکہ حجاج کی شکایتیں لگاتار جب حج بیت اللہ سٹارٹ ہوتا ہے، جب وہ سعودی عرب پہنچتے، مکہ مدینہ پہنچتے، اور اس کے بعد شکایتیں آنا شروع ہو جاتی. اس سے پہلے آپ اپنا جو پلان ہے یا اپنے جو دن ہے وہ اچھے سے آپ ایکسپلین کریں، تب جا کے یہ مشکلات نہ آگے آ پائے.